الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا علی ان نریک ما نعدہم لقادرون ادفع باللتی ہی احسن السیئات نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون ومن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها وإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله المالك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگیں، کیا میرے رب، اگر تو ضرور مجھے دکھانا چاہتا ہے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، اور ہم اس بات پر کہ دکھائیں تجھے وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے قادر ہیں۔ دور کرو برائی کو اس چیز سے جو بہت بہتر ہے، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بولتے ہیں، اور کہو اے میرے رب، میں پناہ مانگتا ہوں تیری شیطانوں کے وسوسوں سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں میرے رب کہ وہ میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا میرے مالک مجھے واپس بھیج تاکہ میں اچھے کام کروں اس دنیا میں دوبارہ جا کر، جسے میں ایک بار چھوڑ آیا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس وقت تک جب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں گی ان کے درمیان اس روز، اور نہ وہ ایک دوسرے سے متعلق پوچھ سکیں گے،
البتہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ، اور وہ اس میں دانت نکلے ہوں گے۔ کیا تمہارے سامنے میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھیں اور تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، غالب آ گئی تھی ہم پر ہماری بدبختی اور ہم گمراہ تھے۔ اے ہمارے مالک، ہم کو نکال اس سے، پھر اگر ہم نافرمانی کریں تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے۔ پھٹکارے پڑے رہو اس میں اور مت بولو میرے ساتھ۔ ایک گروہ میرے بندوں میں سے تھا جو عرض کیا کرتا تھا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ بخش دیں ہمیں اور رحم فرما ہم پر، اور آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ پس تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا حتیٰ کہ تم غافل ہو گئے میری یاد سے، اور تم ان پر ہنستے تھے۔ میں نے بدلہ دیا ان کو آج ان کے صبر کا، وہی مراد پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کتنے سال تم زمین میں ٹھہرے رہے؟ وہ عرض کریں گے، ہم ٹھہرے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ آپ پوچھ لیں گننے والوں سے۔ ارشاد ہوگا، تم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا عرصہ۔ کاش اس حقیقت کو تم جان لیتے۔ کیا تم گمان رکھتے تھے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ پس بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ، حقیقی بادشاہ، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ وہ مالک ہے عزت والے عرش کا، اور جو پوجتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ نہیں کامیاب ہوں گے حق کا انکار کرنے والے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں، اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ پچھلے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین منکرین کو اپنی شان بتائی کہ تم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا انکار کرتے ہو اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہو، حالانکہ تم خود اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اس کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں۔ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اس کی تخلیق ساری کائنات ہے، اور اس کے حکم پر کائنات کا ذرہ ذرہ عمل کر رہا ہے، اور وہی ذرہ ذرہ کی ربوبیت فرما رہا ہے۔ اور یہ سب تم اس لیے نہ سن سکتے ہو، نہ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت دینے والے کے سامنے بغاوت کرتے ہو۔ شیطان کے قبضے میں تمہاری قوت سماعت اور قوت بصارت ہے، اور اس کا انجام تمہارے لیے دونوں جہانوں میں ذلت و رسوائی اور تباہی ہے۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر عذاب دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عذاب سے محفوظ رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب لوگ بدعمالی ہی کرتے رہتے ہیں، ان پر عذاب آتا ہے تو پھر سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کی جو اطاعت گزار ہیں کہ مالک ان کو ظالموں میں شمار نہ فرمانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے شیطان کی چلاکیوں سے بچانا، اسے میرے پاس ہی نہ پھٹکنے دینا۔ دعا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضور پاک کے غلاموں کو ہدایت دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو نیند نہ آئے تو وہ سوتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرے، اعوذ باللہ و بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و من شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ دعا ہر امتی کے لیے ہے کہ موت تک اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے، کیونکہ شیطان ہر وقت دشمنی میں رہتا ہے، اور جب گمراہ مرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ ان کو پھر دنیا میں بھیجا جائے تاکہ وہ اعمال صالح کریں۔ اس وقت جواب دیا جاتا ہے کہ اب وقت ختم ہے اور قیامت تک رہو انتظار میں۔ قیامت میں اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو جنت میں ہی جگہ ہوگی، اگر اعمال خراب ہوں گے تو جہنم ہے۔ اس وقت ان کو کہا جائے گا، زندگی میں تم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مذاق کرتے تھے، اب اس عذاب کا مزہ چکھو
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں گزرا ہوا وقت بھی تھوڑا معلوم ہوگا، یعنی ان کی خواہش ہوگی کاش قیامت نہ آتی، جب وہ فریاد کریں گے کہ ہمارے رب، ہم بدبختوں نے ظلم کیا لیکن تو رحم فرما، ہم کو اس عذاب سے چھڑا، تو حکم ہوگا اور فریاد مت کرو۔ باوجود بار بار ہدایت کے تم نے یقین نہ کیا، تمہیں سمجھایا گیا کہ تم کو فضول کھیل کی شکل میں نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن تم نے سوچا کہ قیامت کا وقت نہیں آئے گا۔ تم اللہ تعالیٰ خالق اور مالک کے ساتھ باطل معبود بنا کر ان کی پوجا کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا اور کسی صورت تمہارا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنی امت کو دعا سکھا دیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تیری ذات پاک ہے، سب سے زیادہ رحم فرمانے والی ہے۔ یہ دعا دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی حاضری کے وقت بھی کرنی چاہیے۔ تو سامعین کرام، یہ ہدایت ان لوگوں کو ہر وقت رسولوں کے ذریعے دی گئی کہ تم عبث نہیں پیدا کیے گئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، لیکن اس ہدایت کو سننے کے باوجود انسنی کر دیا، کوئی دھیان نہ دیا، بلکہ سب کھیل اور تماشا ہی سمجھا اور اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا، یہی جینا، یہی مرنا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ سب اس لیے کہ ان کی قوت سماعت اور بصارت کام نہیں کرتی تھی، اور یہ بدبختی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے تھی۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے تو دل و دماغ زندہ اور روشن ہو جاتے ہیں، اور انسان زندگی کو قیمتی سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کر کے اپنے دل و دماغ کو روشن کر لیتا ہے، اور اس طرح دونوں جہانوں کی رسوائی سے بچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کی جاتی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے یاد الہی سے سینے صاف کرائے جاتے ہیں، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اس کے حصول کے لیے التجا کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ المالک الحق لا الہ الا هو رب العرش ومن یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پڑھ کر اسیب زدہ پاگل کے کانوں میں پھونکا جائے تو وہ درست ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر کوئی یقین اخلاص سے اسے پڑھے تو راستے سے پہاڑ بھی ہٹ جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔